الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہمارے سماج کا ایک اہم حصہ اور ایک اہم عبادت رفاہی خدمات، خدمت خلق کی اہمیت، فوائد اور طریقہ کار۔ مسلمانوں کو جس طرح عبادات پر توجہ دینی چاہیے اسی طرح مسلمانوں کو خدمت کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ خدمت کے ذریعے سے اسلام کا تعارف ہوتا ہے، خدمت کے ذریعے سے انسانی مساوات قائم ہوتی ہے۔ تو جو لوگ بھی رفاہی خدمات اور خدمت خلق کی اہمیت کو سمجھتے ہیں وہ اس کے فوائد سے بخوبی واقف ہیں۔ اسلام میں مخلوق کی خدمت کرنے کی کس قدر اہمیت دی گئی ہے اور عملاً اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ نے کیسے بلا تفریق مسلمان، غیر مسلم، یہودی، عیسائی، حتیٰ کہ انسان اور جانور کے فرق کے بغیر مخلوق کی خدمت کر دکھائی ہے۔ آج ہمارے زمانے میں اس خدمت کی دلچسپی رکھنے والی بڑی کم تعداد پائی جاتی ہے۔ ہر آدمی کو اپنی عبادت سے مطلب ہے، اپنی آخرت سے مطلب ہے۔ دوسرے آس پاس کے لوگ مر رہے ہوں، پریشان ہو رہے ہوں، سوائے افسوس کرنے کے عملی طور پر کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ بمقابل دوسرے مذہب کے لوگوں کے عیسائی لوگ بالخصوص گاؤں دیہات کا رخ کرتے ہیں، وہاں پر کمزور طبقوں پر حملہ کرتے ہیں، چند پیسے، چند نوکریاں، شادی کا انتظام، بیماری میں علاج، مختلف بہانوں سے وہ گاؤں کو عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اور ہمارے خواہشات شہر کی حد تک محدود رہتی ہیں، خاندان کی حد تک محدود رہتی ہیں کہ میں جیا، میری اولاد جی لی، بس پوری دنیا جی لی، میں خوش ہو گیا، میری نسل خوش ہو گئی، فیملی خوش ہو گئی تو پوری دنیا خوش ہو گئی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ نیک لوگوں کی، صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے ذکر فرمایا سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں، یہ صحابہ کرام وہ ہیں یؤثرون علی انفسہم، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ کہ وہ خود بھی خسارے میں ہوں، وہ خود بھی ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں اس نیکی کے یا اس چیز کے جو وہ دوسروں پر نچھاور کر رہے ہیں۔ خود ان کو ضرورت ہے لیکن اپنی ضرورتوں کو دبا کر وہ دوسروں کی ضرورتوں پر کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما سلککم فی سقر، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے گئی ہے، قالوا، وہ لوگ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہاں پر نماز نہ پڑھنا مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنا مسلمان ہونے کے باوجود بھی، اور دوسرا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کھانا نہ کھلانا غریب اور محتاج اور بھوکے کو، چاہے یہاں پر کھانا کھلانا ہی مراد ہو
یا کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ غریبوں اور محتاجوں کی ضرورت میں دلچسپی نہ لینا، جبکہ ہمیں اس موقع پر ضروری درجے کا حکم ملا ہو کہ اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں یا اپنے ضرورت مند اور متعلقین کی ضرورتوں کی طرف توجہ دو، پھر بھی اس میں توجہ نہیں لیے تو بڑی خطرناک بات ہے۔ یہ آیت اگر مسلمانوں سے متعلق ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ بد خصلتیں، بری عادتیں تو کافروں میں ہونا چاہیے کہ کافر ہے اس واسطے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کافر ہے اس واسطے کسی غریب اور مجبور پر رحم نہیں آ رہا ہے۔ تم تو اللہ کے رحمان کے بندے ہو، مسلمان ہو، پھر نماز نہیں پڑھنے کا کیا مطلب؟ تم تو مسلمان ہو، پھر کسی غریب اور محتاج کی غریبی اور اس کی پریشانی دیکھ کر دل نرم نہ ہونے کا کیا مطلب؟ تو جہنم میں ڈالے جانے کے دو وجہ اس آیت میں آئے، نماز نہیں پڑھتے تھے اور غریبوں کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ تیسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، یہ آیت کفار سے متعلق ہے، لیکن اس میں بیان کی گئی صفت سے اشارہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ بری عادت نہیں ہونی چاہیے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تم نے دیکھا اس آدمی کو جو دین یعنی بدلے کا دن، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ پیدا مرنے کے بعد ہر ایک کی نیکی اور برائی کا بدلہ جب قیامت کے دن دیا جائے گا، اس دن کو وہ نہیں مانتا، مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونے اٹھائے جانے کو نہیں مانتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ لوگ کون ہیں جو حشر کے دن کا انکار کر دیتے ہیں، جو یتیموں کو دھکا دیتے ہیں۔ یتیم پر رحم کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کے بجائے وہ انہیں دھکا دے کے نکال دیتے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور کسی مسکین اور محتاج ضرورت مند آدمی کے کھلانے اور اس کی ضرورتوں کے پورے کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے، کسی کو تیار بھی نہیں کرتے، خود بھی تیار نہیں ہوتے۔ یعنی دوسرے انسان مر رہے ہوں، کسی بھی حالت میں تڑپ رہے ہوں، انہیں اپنی مصروفیتوں، عبادتوں اور اپنے مشغلوں سے انہیں چین نہیں آتا۔ یہ آیت اصل میں کفار کی خاطر ہے، لیکن اس میں اشارہ یہ کہا گیا کہ یہ عادتیں کہ یتیموں کو دھکا دینا، ان کا پرسان حال نہ بننا اور پھر کسی غریب محتاج کی ضرورت مند میں دلچسپی نہ لینا، مسلمانوں تم میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم میں یہ بات ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ کافروں میں جو عادتیں ہونی چاہیے وہ عادتیں تمہارے اندر آ چکی ہیں۔ کتنی خطرناک بات ہے کہ اگر یہ عادتیں ہمارے اندر ہوں جو اللہ تعالیٰ دھمکی کے طور پر کافروں میں ذکر کر رہے ہیں، وہ عادتیں مسلمانوں میں آ گئی کہ آس پاس کے تو دور کی بات، محلے کے غریبوں کی دور کی بات، خود خاندان کے بھائی ہوں، بہن ہوں، بھانجے ہوں، بھتیجے ہوں، چاچا ہوں، ماموں ہوں، خالو ہوں، تایا ہوں، یہ لوگ پریشان ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ضرورت سے دوچار ہیں، گھروں کے حالات خراب ہیں، تو اس موقع پر صاحب مال، صاحب ثروت، حیثیت والا رشتہ دار ان کی ضرورت میں توجہ نہیں دیتا ہے، تو پھر یہ گویا کہ اس کے اندر کافروں جیسی عادت آ گئی ہے۔ حقیقی انسان وہی ہے جو دوسرے انسان کا درد اپنے اندر محسوس کرتا ہو، دوسرے انسان کی تکلیف اپنے اندر محسوس کرتا ہو۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان خود آگے بڑھ کر کبھی کسی دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرے گا، ولا یسلمہ، اور ایسی بھی حرکت نہیں کرے گا کہ وہ کسی دوسرے مسلمان پر ظلم ہوتا ہوا دیکھے اور خاموش رہ جائے۔ یہ بھی مسلمان کی صفت نہیں ہے۔ ارے بھائی ہے تو دوسرے بھائی پر ظلم ہوتے ہوئے کیسے خاموش بیٹھے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ کس لحاظ کے بھائی ہو؟ اور نہ کبھی ایسے موقع دے گا کہ کسی مسلمان کو پھنسا دے، اسے اٹکا دے کہ اس پر ظلم ہو، اسے تکلیف پہنچے۔ اٹکانے والی حرکتیں بھی مسلمان نہیں کرتا، پھنسانے والے کام مسلمان نہیں کرتا۔ اور آگے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرنے میں لگا رہے گا، اللہ اس کی مدد کرنے میں لگے رہیں گے۔ ومن کان فیہا ومن فرج عن مسلم کربتا، اور اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی مصیبت دور کرے گا، فرج اللہ عنہ بہا کربتا من کرب یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی مصیبتیں قیامت کے دن جو ہوں گی وہ دور کریں گے۔ دنیا کی مصیبت بڑی ہے کہ قیامت کے دن کی مصیبتیں بڑی ہیں،
ہم دنیا کی مصیبتیں کسی بیوہ پر، یتیم پر، غریب پر، قرضدار پر، پریشان حال پر، بیمار پر، معذور پر اسے دور کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن ہمارے گناہوں کی نحوست سے جہنم کے عذاب کی، سوال جواب کے سختی کی جو مصیبتیں ہو سکتی ہیں، اللہ ان مصیبتوں کو ہم سے دور کر دیں گے۔ مسلم شریف کی روایت حدیث نمبر 2580۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی کیا بیان فرمائی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب پہلی وحی نازل ہوئی حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا سینہ اپنے سینے سے لگا کر دبایا، جس کی وجہ سے جس کے بعد پہلی وحی کے آیتیں اللہ کے نبی کو سنائیں اور سکھائی گئیں، آپ علیہ السلام کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، حتیٰ کہ موت اور وفات کا ڈر سا پیدا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کا جسم کانپنے لگا۔ گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا زملونی، مجھے کمبل سے اڑاؤ، ڈر محسوس ہو رہا ہے مجھے اپنی جان کا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کے ابھی نبی نہیں بنے ہیں، نبی بننے کی شروعات ہو رہی ہے، 40 سالہ زندگی کی جو خوبیاں بیان فرما رہی ہیں وہ خوبیاں کیا ہیں؟ کلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، آپ جان کا ڈر کر رہے ہوں، آپ اپنی وفات کے بارے میں ہیبت کر رہے ہوں، آپ ہرگز ایسے وفات نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے، شرمندہ نہیں کریں گے۔ انک لتصل الرحمہ، اس وجہ سے کہ آپ کے اندر پہلی خوبی یہ ہے آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، اپنوں اور پرایوں کے فرق کے بغیر آپ اپناتے ہیں سب کو۔ وتحمل الکلہ، اور جو معذور ہے، مجبور ہے، بے سہارا ہے، اس کا بوجھ آپ اپنے سر پہ اٹھاتے ہیں، اسے سہارا دیتے ہیں۔ وتکسب المعدومہ، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے لیے آپ کما کر اس پر خرچ کرتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور آپ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے کاموں میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ کب؟ ابھی نبی بننے ہی والے ہیں، بن رہے ہیں، اس موقع پر 40 سالہ زندگی کی خوبیاں ہیں مخلوق کی خدمت کی۔ یہ نہیں فرمایا آپ تہجد زیادہ پڑھتے ہیں، آپ زیادہ اللہ کے سامنے روتے ہیں، آپ بہت زیادہ راتوں میں اٹھ کر نفلیں پڑھتے ہیں۔ اس وقت تو عبادتوں کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا تھا شرعی طور پہ۔ تو مخلوق کے ساتھ انسانیت اور ہمدردی کی خوبیاں حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کی بیان فرماتے ہیں۔ اور ایک تیسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من اطعم اخاہ خبزا حتی یشبعہ وسقاہ ماء حتی یرویہ بعدہ اللہ عن النار 7 خنادق بعد ما بین خندقین مسیرۃ 500 سنۃ۔ جو کوئی بندہ اپنے کسی بھوکے مسلمان بھائی کو یا غیر مسلم بھائی کو روٹی کھلائے، پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، وسقاہ ماء، پانی پلائے، یہاں تک کہ وہ پیٹ بھر کے کھا لے اور پیٹ بھر کے پانی پی لے، تو اللہ اس پر کیا اجر دیں گے؟ بعدہ اللہ عن النار، اس کھلانے پلانے والے کو جہنم سے دور کر دیں گے۔ 7 خنادق، کتنا دور؟ 7 خندق دور کر دیں گے۔ بعد ما بین خندقین، 2 خندقوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوگا، مسیرۃ 500 سنۃ، 500 سال کی مسافت کا فاصلہ رہے گا۔ اتنی 7 خندقوں کا فاصلہ دور کر دیں گے جب کوئی کسی مسلمان کی بھوک اور پیاس اور ضرورت کے موقع پر اس کی ہیلپ کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ حدیث مستدرک حاکم 7172، ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ قال الذھبی صحیح۔ یعنی اتنا ثواب سن کر تو لوگوں کو ڈاؤٹ ہوگا کہ بھئی یہ ضعیف حدیث ہوگی، من گھڑت حدیث ہوگی۔ محدثین کہتے ہیں صحیح درجے کی حدیث ہے کہ یہ ثواب ملنے والا اس بندے کو کہ جو کسی بھوکے کو پیاسے کو کھانا کھلا دے، پانی پلا دے۔ کتنی اہمیت دی گئی ہے اس میں، مسلمان غیر مسلم ہونے کا فرق نہیں ہے، جو بھی محتاج ملے اور محسوس ہو رہا کہ ضرورت مند ہو، اللہ اتنا اجر دیتے ہیں۔ اب جو لنگر چلانے والے اولیاء گزرے ہیں ان کا کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ خواجہ اجمیری کا لنگر ہو، صابر کلیری کا ہو، کوئی بھی بزرگان دین کے لنگر چل رہے ہوں اور غریبوں کو وہاں کھانا کھلایا جا رہا ہو تو ان بزرگوں کا ثواب کتنا انہیں نصیب ہو رہا ہوگا۔ تو غریب ہو، محتاج ہو، بھوکا ہو، اس کی فکر کرنا۔ اور ایک حدیث ہے مسلم شریف حدیث نمبر 2569، کتاب البر والصلۃ، آپ اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث قدسی نقل فرماتے ہیں یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی،
اے میرے آدم کی اولاد، یعنی اے انسان، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ اللہ کہیں گے قیامت کے دن بندے سے، یہ تعجب سے پوچھے گا اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ اگر مجھے معلوم ہوگا کہ آپ بھی بیمار ہوتے ہیں تو میں ضرور آپ کی عیادت کے لیے آتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں تیرا فلاں بھائی فلاں پڑوسی بیمار تھا، لو عدتہ لوجدتنی عندہ، اگر تو اس بھائی کی عیادت کے لیے چلے جاتا تو مجھے وہاں پا لیتا، یعنی اس کی عیادت سے میں تجھے مل جاتا، خدا تجھے مل جاتے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تجھ سے بھوک کی حالت میں کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ تعجب سے کہے گا اللہ آپ کو بھی بھوک لگتی ہے، معلوم ہوتا تو میں آپ کو خوب کھلاتا۔ تو اللہ فرمائیں گے فلاں تیرا پڑوسی یا فلاں تیرا بھائی بیمار تھا، لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی، اگر تو اس بھائی کو کھانا کھلا دیتا تو آج اس کا اجر اور ثواب میرے پاس تو پا لیتا۔ آگے اللہ فرمائیں گے یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، میں نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو یہ بندہ تعجب سے کہے گا آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ تو خدا ہیں، ہم انسان ہیں، آپ کو پیاس لگنے کا کیا مطلب؟ اللہ فرمائیں گے فلاں بندہ پیاسا تھا، لو سقیتہ لوجدت ذلک عندی، اگر تو اس پیاسے بندے کو پانی پلاتا تو اس کا اجر اور ثواب آج میرے پاس موجود ہوتا۔ کیا مطلب؟ خدمت سے خدا ملتا ہے جو کہتے ہیں، اسی حدیث کا گویا کہ وہ اشارہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو حدیث قدسی ذکر فرمائی لوجدتہ لوجدتنی عندہ، تو مجھے وہاں پا لیتا، مطلب خدمت کے صدقے اللہ کی رضا ملتی ہے، خدا مل جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ خدا کی رضامندی اور خوشنودی ملتی ہے۔ خدمت جس کی جاتی ہے اسے اس کی دعائیں ملتی ہیں، وہ دعائیں جو بغیر کسی غرض پرستی کے، مطلب پرستی کے، شہرت اور ریاکاری کے، دولت اور ثروت لوٹنے کی نیت کے بغیر، اشتہاروں، اخباروں، فوٹوؤں میں چھپنے کی بیماری کے بغیر جو خدمتیں کی جاتی ہیں، ان خدمتوں پر ملنے والی دعاؤں سے اللہ کی خوشنودی بلکہ اللہ خود مل جاتے ہیں۔ پانچویں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں المسلمون کرجل واحد، دنیا بھر کے سارے مسلمان ایک انسان کی طرح ہیں، خاندان الگ ہو، ملک الگ ہو، قبیلے الگ ہوں، رشتہ داریاں الگ ہوں، لیکن اسلام کا کلمہ جو ہم نے پڑھ لیا ہے اس کلمے نے ہم سب کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کا کلمہ ایک ہی ہے، پاکستان کے، افغانستان کے 52-56 مسلم کنٹریز کے مسلمانوں کا کلمہ، مغربی ممالک کے مسلمانوں کا کلمہ، سب کا ایک ہی کلمہ ہے۔ اس کلمے نے ہم سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے سارے مسلمان ایک انسان کی طرح ہیں۔ جب انشتکا عینہ، اگر کسی انسان کی آنکھ میں تکلیف ہو، اشتکا کلہ، سارا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ انشتکا رأسہ، اگر انسان کے جسم میں سر میں درد شروع ہو جائے تو صرف درد سر محسوس نہیں کرتا ہے، پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ جسم کے کسی ایک پارٹ اور ایک عضو کو بھی تکلیف پہنچ جائے پورا جسم اس میں تکلیف محسوس کرتا ہے۔ انگوٹھا پیر میں ہے، اگر وہ اکھڑ جائے ٹھوکر لگنے سے، سر اوپر ہے وہ جھک جاتا ہے، پیر تک چلے جاتا ہے اس انگوٹھے کے درد کو محسوس کرتے ہوئے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں اس انگوٹھے کے درد کو محسوس کرتے ہوئے۔ ہاتھ فوراً پیر پکڑ لیتے ہیں اس انگوٹھے کے درد کو محسوس کرتے ہوئے۔ اس طرح جسم کے ایک حصے کی تکلیف کو سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ سماج میں، خاندان میں، معاشرے میں، اڑوس پڑوس میں کسی ایک مسلمان کو بھی تکلیف ہو، سارا سماج، سارا خاندان، سارا معاشرہ ویسی تکلیف محسوس کرے گویا کہ مجھے وہ تکلیف ہو رہی ہے، مجھے وہ درد محسوس ہو رہا ہے۔ یہ تعلیم دی ہے انسانیت کی، اخوت کی۔ اب تو جھوٹ پہ جھوٹ، لوٹ پہ لوٹ ہوتے ہوئے مسلمان سامنے والے پہ رحم بھی کرنے تیار نہیں ہے۔ کسی بیوہ کی مدد کیا کرتا، بیوہ کی زمین ہڑپ رہا ہے۔ کسی یتیم کا سہارا کیا بنتا، یتیم کو بے سہارا کر رہا ہے۔ کسی بہن کا خیال کیا کرتا، بہن کی وراثت لوٹ رہا ہے۔ کسی پارٹنر کا حق کیا دیتا، پارٹنر کو دھوکہ دے کے اور لوٹ رہا ہے۔ کسی پڑوسی کو کھانا کیا کھلاتا، پڑوسی پہ جلاد اور حجاج بنا ہوا ہے، ظالم بنا ہوا ہے۔ ایک اسلام کی وہ تعلیم، ایک آج کا مسلمان جو اسلام کا نمائندہ بن رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث مسلم شریف 2586، آپ علیہ السلام نے خدمت کا محل بتایا، کس کس کی خدمت کرنا چاہیے۔ نمبر 1، خدمت کا ایک محل بیوہ اور غریب لوگ ہیں۔
الساعی علی الارملتی والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کسی بیوہ کی مدد کرنے والا، کسی محتاج اور غریب کی مدد کرنے والا اللہ کے نزدیک کتنا بڑا مقام رکھتا ہے۔ ان لوگوں کو جو تہجد پڑھتے ہیں، ان لوگوں کو جو روزے رکھتے ہیں، ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے کے تقاضوں پہ چلتے ہیں، ان لوگوں کو جو اور بھی نیکیاں کرتے ہوں، ان سب کو سن لینا چاہیے۔ کسی بیوہ کا، چاہے وہ بہن ہو کہ پڑوسی ہو، محلے کی ہو کہ خاندان کی ہو، اس بیوہ اور غریب کی مدد کرتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی، کل مجاہد فی سبیل اللہ، جہاد میں جا کر اللہ کے نام کی خاطر لڑ کر خون بہانے شہادت قبول کرنے والا، وَأَوْ قَائِمِ اللَّيْلَ أَوْ الصَّائِمِ النَّهَارَ، رات بھر نفلیں پڑھنے والا، دن بھر روزے رکھنے والا، اس کو جو ثواب اللہ کے یہاں ملتا ہے، کسی بیوہ کی مدد کرنے پر اللہ کے نزدیک وہ ثواب ملتا ہے۔ کتنا بڑا درجہ ہے۔ عبادت گزاروں کو خدمت کا خیال تک نہ آتا ہو، عبادت گزاروں کو اب تو دینداروں کے طبقے بھی تقسیم ہو چکے ہیں۔ میری پوری زکوٰۃ میرے ہی طبقے میں چلنا، میری ہی جماعت میں چلنا، میری ہی تنظیم میں چلنا، میرے ہی گروپ میں چلنا۔ دوسرے لوگوں کو زکوٰۃ پہنچائیں، دوسرے لوگوں کی مدد کریں، نہیں، وہ ہمارے جماعت کے نہیں ہیں، وہ ہمارے گروپ کے نہیں ہیں، وہ ہماری تنظیم کے نہیں ہیں، وہ ہماری تحریک کے نہیں ہیں۔ اس طرح خدمت کے لیے بھی مذہب بھی دیکھنے کی جہاں پر اسلام نے تعلیم نہیں دی، بلکہ انسان بھی نہیں، جانور ہو تو بھی ہیلپ کرنے کی جہاں اسلام نے تعلیم دی، وہاں پر عبادت کے نتیجے ایسا دماغ خراب ہو چکا ہے، اپنی ہی خاص گروپ کے لوگوں کی ہی مدد کرو، اس کے باہر کچھ نہ کرو۔ یہ بھی کوئی سمجھداری اور عقل مندی ہے، دینداری ہے۔ دوسرا محل، بخاری شریف کی روایت، حدیث نمبر 5353، دوسرا محل اللہ کے نبی نے بتایا خدمت کا، انا وکافل الیتیم فی الجنہ ہکذا، میں یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم چاہے میرے بھائی کا بیٹا ہو، میری بہن کا بیٹا ہو، کوئی میرے محلے کا پڑوسی ہی کیوں نہ ہو، وہ یتیم ہو گیا، میں اس کی مکمل کفالت لے لوں۔ کفالت کا مطلب اس بچہ ہے، پورے ایجوکیشن کا، پڑھائی کی پوری فیس، کپڑوں کی ذمہ داری، کتابوں کی ذمہ داری، ایجوکیشن پہ آنے والا جتنا خرچ ہوگا، اسکولنگ کی فیس ہوگی، آٹو کا خرچہ ہوگا، جو کچھ ہوگا، میں اسے پڑھا کر ڈاکٹر بناؤں، انجینئر بناؤں، ایڈوکیٹ بناؤں، حافظ بناؤں، عالم بناؤں، جو اس کے مقدر کا ہے، میں اس کا سہارا بن گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کوئی رشتہ نہیں ہے، خونی تعلق نہیں ہے، بھائی بہن، بھتیجا بھانجا، چچا ماموں، ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس یتیم کا سہارا بننے والے کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن میرے بازو میں جگہ دیں گے، جیسے 2 انگلیاں آزو بازو ہوتی ہیں۔ یہ 2 انگلیاں جیسے آزو بازو ہیں، کسی بے سہارا یتیم کا سہارا بننے پر اللہ کے رسول کی وہ قربتیں نصیب ہوں گی۔ اب دعوے عشق رسول کے، دعوے دامن مصطفیٰ کے تھامنے کے، دعوے اولیاء اللہ کے ناموں کے تھامنے کے، لیکن یتیموں کا سہارا، غریبوں کا سہارا، لاکھوں روپے درگاہوں کے نام پہ آ رہے ہوں، لاکھوں روپے ہنڈی اور نذرانے کے نام پہ آ رہے ہوں، کوئی یتیم خانہ چل رہا ہو، کسی بیوہ کی کفالتیں ہو رہی ہوں، دین کے تقاضوں کے نام پہ لاکھوں روپے لٹائے جا رہے ہوں، اور خاندان کی بیوہ اور یتیموں کا بھی خیال نہ کیا جا رہا ہو، کیا دین سمجھا؟ دین کے نام پر دھبا بنا ہوا ہے، داغ بنا ہوا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6500۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خدمت کا محل انسانوں سے آگے بڑھ کر جانوروں کو خدمت کا محل بتایا۔ رفاہی خدمات، انسانیت اور ہمدردی صرف انسانوں سے نہیں، جانوروں پر بھی رحم کرنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ فرمایا بخاری شریف حدیث نمبر 2363، حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا ایک آدمی کا، ایک فاحشہ عورت کا، راستے سے گزر رہا تھا یا گزر رہی تھی، دیکھا کہ کتا پیاس کی وجہ سے بھیگی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس فاحشہ عورت نے اپنے پیروں سے موزہ نکالا چمڑے کا، اسے اپنے دوپٹے سے باندھ کر کنویں میں چھوڑا اور پانی نکال کر وہ اس پیاسے کتے کو پلائی، جبکہ وہ کون ہے؟ کوئی رابعہ بصریہ جیسی عبادت گزار نہیں ہے، بدکار اور زنا کرنے والی فحشکار عورت ہے۔
اس کتے پر رحم کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ نے اس پیاسے کتے کو پانی پلانے کی بہت لاج رکھی اور اس کا بدلہ یہ دیا کہ اس گنہگار کی اللہ نے اس نیکی کے بدلے مغفرت فرما دی۔ کب کون سی نیکی قبول ہو جائے، کب کون سی عبادت اللہ کو پسند آ جائے، ہر نیکی کو غنیمت سمجھ کے کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیا حیثیت رکھتے ہیں، چلر ہی خیرات مانگ کر آج کا فقیر روزانہ 1000-1500 روپے کما رہا ہے، چلر مانگ کر ہی آج کی بھیک مانگنے والی عورتیں روزانہ 2000-3000 خیرات میں اٹھا رہی ہیں، اور ہم نیکیوں کو چلر سمجھ کے چھوڑے جا رہے ہیں، کس قدر بے وقوفی ہے۔ اور خدمت کا چوتھا محل، حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال جنہوں نے خدمت کی، اس حدیث کا نتیجہ کیا ہے؟ خدام دین کی خدمت کرنا، جو دین کی خدمت میں لگے ہیں، مسجد کا امام ہو، مؤذن ہو، مدرسے کا مدرس ہو، کوئی اور دین کی خدمت میں لگا ہو، ان کی خدمتوں کے صلے کو بتایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی خدمت میں مصروف ہیں، ان کی والدہ محترمہ آئیں، یا رسول اللہ میرے بچے کے حق میں دعا فرما دیں، آپ کی خدمت میں مصروف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا دی، کیا دعا دی؟ اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ فیہ، اے اللہ اس انس بن مالک کے مال میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، اسے خوب روزی دے، اس کے مال اور بچوں میں خوب روزی اور برکت دے۔ اس بخاری شریف حدیث نمبر 1982، اس دعا کی برکت کیا ہوئی؟ یہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں مصروف ہیں اور خدمت 10 سال سے چل رہی ہے، آپ نے دعائیں دی، مال میں برکت، زندگی میں برکت، اولاد میں برکت۔ دعاؤں کا ثمرہ کیا ہوا؟ فرماتے ہیں انصار صحابہ میں، مہاجر صحابہ، انصار صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار صحابہ میں شمار حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے۔ دعا کا ایک اثر، دعا کا دوسرا اثر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے زمانے سے لے کر صدیق اکبر کا زمانہ، عمر فاروق کا زمانہ، عثمان غنی کا زمانہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، اور گزرتے گزرتے حجاج بن یوسف کا زمانہ آ گیا۔ اتنے سال لمبی عمر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ تیسرا اثر کیا ہوا؟ حجاج بن یوسف امیر المؤمنین یا خلیفہ بن کے یا بادشاہ بن کے آنے تک اتنی اولاد ہوئی کہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے 120 بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، 120 بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ اولاد بھی زیادہ، مال بھی زیادہ، عمر بھی زیادہ، اور خود ان کے کھجوروں کے باغیچے میں، ہر آدمی کے کھجور کے باغیچے سے سال میں 1 مرتبہ کھجور لگتے ہیں، ان کے باغیچے سے سال میں 2 مرتبہ کھجور لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی دعا کی برکت۔ یہاں استدلال کیسے ہے؟ نبی کی خدمت میں رہنے والے کی دعاؤں کی برکت، نبی کی دعاؤں کی برکت۔ آج نبی کے وارثین جو خدمت دین میں لگے ہیں، ان علماء، مؤذنین، ائمہ جو خدمت دین میں مصروف مدرسین کی خدمت کو اپنی خدمت سمجھ کر، ان کا تعاون اور ان کی خدمت کو سعادت سمجھ کر کرنے پر جو دعائیں ملتی ہیں، مال کی بھی برکت، عمر کی بھی برکت، اولاد کی بھی برکت، یہ صحت کی بھی برکت، یہ ساری نعمتیں ملتی ہیں جو خدام دین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ دوسری دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچازاد بھائی ہیں۔ آپ علیہ السلام باہر گئے، ضرورت سے فارغ ہو کے آئے تو دیکھا کہ یہاں وضو کا پانی رکھا ہوا ہے۔ پوچھا کس نے رکھا؟ حضرت ابن عباس جو بھائی ہیں، چچیرے بھائی ہیں، کہا میں نے رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام خوش ہوئے، دعا دی اس موقع پر۔ 2 دعائیں ہیں، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ یہ میرے اس بھائی کو قرآن کا علم نصیب فرما، اللہم فقہہ فی الدین، دین کی سمجھ عطا فرما۔ صحابہ اکرام میں اگر کسی کی تفسیر مرتب ہوئی ہے، مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر آج بھی 3 جلدوں میں چھپتی ہے۔ نبی کی دعاؤں کی برکت سے فقاہت بھی ملی، حدیثیں بھی منقول، مسائل بھی منقول، قرآن کی آیتوں کی تفسیر بھی منقول۔ دین کا بڑا کام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ جہاں ان کی طلب کا وہاں دخل ہے، وہاں پر خدمت رسول کی دعاؤں کا بھی دخل ہے۔ اس لیے کہتے ہیں خدام دین کی خدمت کرو، بزرگوں کے، اولیاء کے، علماء کے پاس اپنے بچوں کو بھیجو،
جو واقعتاً علماء ہیں، واقعتاً صلحاء ہیں، جھوٹ موٹ کے تو ہر طبقے میں پائے جاتے ہیں، چور اچک کے تو ہر طبقے میں پائے جاتے ہیں، سمجھدار دیندار اللہ سے مانگ کر کہ میرے بچوں کی تربیت کے لیے نیک لوگوں کی صحبت مل جائے، ان کی خدمتوں کے موقع مل جائے تو ان کی جو دعائیں ملتی ہیں نسلوں کو وہ بلند کر دیتی ہیں۔ خدمت کے محل کے سلسلے میں واقعات حضرات صحابہ کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیے، معلوم اور مشہور ہے۔ الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ یہ کتاب کا نام ہے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ فضائل اعمال میں بھی مشہور ہے۔ رات میں امیر المؤمنین ہونے کے بعد بھی گشت لگا رہے ہیں، دیکھا ایک خیمہ جس کے باہر ایک اجنبی آدمی بیٹھا ہے، دیہات کا ہے، اندر سے کراہنے کی درد کی آوازیں آ رہی ہیں، پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ گھر میں اندر خیمے میں عورت کی ڈیلیوری کا ٹائم ہے، وہ درد سے تڑپ رہی ہے، کوئی دوسری عورت ایسے موقع پر ساتھ ہونا چاہیے، کوئی نہیں ہے۔ کہنے لگا میں اجنبی ہوں، کوئی میرا یہاں پر جاننے والا نہیں ہے، تنہا عورت ہے، امیر المؤمنین ہے۔ فوراً اٹھے، گھر گئے، گھر والی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کو لایا، اپنی بیگم کو ساتھ کیا، کہا بہت نیکی کا موقع ہے، بڑی عبادت کا موقع ہے، ایک ڈیلیوری ہونے والی حاملہ عورت کی خدمت ہے۔ بیگم کو گھر سے لیا، کون؟ کوئی مسجد کا صدر نہیں، کوئی مسجد کا ٹرسٹی نہیں اور کمیٹی کا ممبر نہیں، کوئی صاحب ثروت نہیں، چند ٹھیکریاں جس کے پاس آ گئی، کاغذ کے ٹکڑے آ گئے، کچھ لکڑی کے کچھ کرسی کے لکڑیاں آ گئیں، کوئی عہدہ مل گیا، وہ اپنی کرسی سے اٹھنا بھی گوارا نہیں کرے گا کسی غریب کی مدد کے لیے، کسی عالم اور مولوی کے مسافے کے لیے۔ پیسے یہ تو فرعون کی وراثت ہے، قارون کی وراثت ہے، کیا تھوڑے ٹکڑے مل گئے، قدر بھول گیا، انسانیت بھول گیا کہ کس کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ وقت کا امیر المؤمنین، پونی دنیا کا حکمران، وہ اپنی گھر والی کو لا رہے ہیں، خیمے میں داخل کر رہے ہیں، ڈیلیوری ہوتی ہے پورے نارمل طریقے سے، اس کے بعد بشارت، خوشخبری اندر سے، امیر المؤمنین آپ اپنے دوست کو بیٹے کی مبارکبادی سنائیے۔ جب وہ اندر سے آواز آتی ہے امیر المؤمنین کی تو یہ دیہاتی حیران ہو جاتا ہے، اب تک میں جس سے بات کر رہا تھا وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، یہ تو عمر امیر المؤمنین ہے۔ گھبرا گیا اور معافی مانگنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا وظیفہ جاری کیا، اس کی خدمت کی، گھر والی سے اس کا تعاون کیا۔ یہ ہے رفاہی خدمات۔ خدمت پہلے، رفاہی خدمت کسے کہتے ہیں؟ خدمت خلق کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ تعریف ہے رضائے الہی کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کی خاطر، اس کی مخلوق کو بلا تفریق مذہب، مسلمان ہندو عیسائی کچھ نہیں، بلا تفریق مذہب، وہ بشریت، مسلمان نہیں، انسان نہیں، بلکہ جانور بھی نہ دیکھا جائے، بلا تفریق انسان، محض خدمت کے جذبے سے، ذاتی غرض اس میں داخل نہ ہو، راحت پہنچانا، اسے کہتے ہیں خدمت خلق۔ اللہ کی خوشنودی ہو اور اس کی مخلوق کی خدمت ہو، مذہب کا لحاظ نہ کیا جائے، انسان اور جانور کا بھی لحاظ نہ کیا جائے، خدمت کا ہی جذبہ ہو، شہرت اور ذاتی غرض مقصود نہ ہو، دوسرے کو راحت پہنچانا، یہ ہے خدمت خلق، نہ پیسہ وصول کرنا۔ اگر کوئی خدمت خلق اور رفاہی کام میں تنخواہ لے کر بھی کام کرتا ہو لیکن اس میں ڈنڈی نہ مارتا ہو، اس میں سستی کاہلی نہ کرتا ہو، وہ بھی خدمت خلق کا ثواب پائے گا، تنخواہ کے ساتھ ثواب بھی ملے گا۔ اسی واسطے خدمت خلق کی علماء نے 3 قسمیں کی ہیں، ایک مال سے خدمت کرنا، ایک جسمانی خدمت کرنا، ایک حسن اخلاق سے خدمت کرنا۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، چل پھر کے نہیں کر سکتے، کوئی آ رہا ہے تمہارے پاس، کوئی بیت المال والا آ رہا ہے، کوئی یتیموں بیواؤں کے وظیفے اور ان کے راشن اور ان کے ڈاکومنٹس اور ان کے کاغذات اور ان کے تعلیم کے ایجوکیشن کے فیسز اور ان کی اسکولنگ کے مسائل، اور کوئی جیل میں ہے اس کے رہائی کی خاطر کوئی بھی مجبوری لے کے آ رہا ہے، پیسے سے مدد کر سکتے ہو، پیسے سے کر دو۔ پیسہ نہیں ہے، اللہ نے صحت دی ہے، جوانی ہے، چل پھر کے میں اس کا کام کر سکتا ہوں، اس کی ہیلپ کر سکتا ہوں، چلو اٹھو ساتھ دو، اس کا سامان اٹھاؤ، اس کی ضرورتوں میں ہاتھ بٹاؤ۔ اور تیسری چیز ہے اخلاق سے پیش آنا، بیٹھے بیٹھے ہی کوئی ایڈوائس دے دو، ایڈوکیٹ ہو، ڈاکٹر ہو، ہر ایک سے فیس لینا ضروری نہیں ہے، 2-4 ایسی خدمتیں دن بھر میں ہو جائیں جس کا معاوضہ اللہ کے پاس ملے گا، اس کی رضامندی ملے گی۔ ہر آنے والے سے پیسہ وصول کرنا، ہر آنے والے سے پائی وصول کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ان خدمتوں کے صلے میں اللہ تعالیٰ دسیوں راستے برکت کے کھول دیتے ہیں۔
خدمت ایسی ہونا چاہیے جو ذریعہ ہدایت بن جائے، خدمت ایسی ہونا چاہیے جس سے دعوت اسلام کا پرچار ہو۔ واقعتاً مسلمان انسانیت کا خیرخواہ ہوتی ہے، واقعتاً مسلمان ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں، ان میں مذہب کی تفریق کے بغیر انسانیت کی خاطر یہ لوگ جیتے ہیں۔ فقہی مسائل کی رعایت ہونا، مسائل بھی معلوم کرنے کی خاطر اپنی اس ٹیم میں، تنظیم میں، بیت المال میں کسی مفتی صاحب کو رکھنا تاکہ صحیح مسائل سے رہبری ہو، ان کی نگرانی میں ہو۔ نماز واقعتاً عبادت ہے لیکن اس کے لیے قبلہ رو ہونا شرط ہے، ایسے ہی مخلوق کی خدمت بھی ایک عبادت ہے لیکن وہ بھی صحیح طریقے سے ہونا شرط ہے۔ قبلہ ادھر ہے، ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اب اگر کوئی ڈانٹے کہ بھئی قبلہ درست کر لو اور کہنے لگا کہ آپ مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتے، پاگل ہو گیا ہے، نماز پڑھنے ہی کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن قبلہ درست کرنے کہہ رہے ہیں۔ ایسے ہی ہر طرح کے کام کرو لیکن ان کاموں کی قبولیت کے لیے مسائل کا درست ہونا ضروری ہوتا ہے، اس لیے فقہا کو ساتھ رکھو، علماء اور مفتیان اکرام کو ساتھ رکھ کے وہ دینی خدمات انجام دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ، رات میں گشت کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، ایک بچوں والی عورت، عیال دار چھوٹے چھوٹے بچوں والی عورت مشکیزہ لے کر پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس جا رہی ہے، رات کا وقت ہے۔ پوچھا کیوں جا رہی ہے پانی لینے کے لیے، دن میں کیوں نہیں گئی؟ کیونکہ پردے کا اہتمام ہونا ہے، رات میں لوگ سو جاتے ہیں، اس واسطے پانی لانے جا رہی ہے۔ خود عورت کیوں جا رہی ہے؟ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے پانی لانے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا بچوں کو گھر میں چھوڑ کر اکیلی ماں پانی لینے کے لیے گھر سے نکلی ہے۔ خود عمر امیر المؤمنین، پوری دنیا کا حکمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے مشکیزہ لیتے ہیں، کنویں سے پانی نکالتے ہیں، اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اس بیوہ عورت کے گھر تک پہنچاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس خدمت کے لیے کوئی خادمہ نہیں ہے، ہوم میڈ نہیں ہے؟ کوئی میرے پاس خدمت کے لیے نہیں ہے، کوئی مرد بھی سہارا نہیں ہے۔ کہنے لگے، فرمایا کل صبح عمر کے پاس آ جانا، تمہیں خدمت کے لیے خادمہ بھی مل جائے گی اور گزارے کے لیے کچھ راشن بھی مل جائے گا۔ تو وہ خاتون کہنے لگی، عمر تو امیر المؤمنین ہیں، ان تک ہماری رسائی کہاں تک ہو سکتی ہے؟ حالانکہ وہی عمر تو تمہارا مٹکا اٹھا کے لا رہا ہے، بتایا بھی نہیں کہ میں امیر المومنین ہوں، اتنے اخلاص سے کام ہو رہا ہے۔ اب تو ایک راشن کا کٹ دے دو، فوٹوؤں پہ فوٹو، تصویروں پہ تصویر، ویڈیو پہ ویڈیو لے لے کے پرچار کرتے رہو، کام چارانے کا رہے گا، اصولی بارانے کی رہے گی، شہرت بارانے کی رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عمر تک تمہاری آسانی سے رسائی ہو جائے گی۔ صبح جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آئی تو دیکھا کہ جو نوجوان کل رات میرا مٹکا اٹھا کے لایا وہی عمر بیٹھا ہوا ہے۔ گھبرا گئی، حیران ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی، خادمہ بھی دیا، اناج بھی دیا، کپڑے بھی دیے۔ یہ رفاہی خدمت ہے جس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ اب بتاؤ اس موقع پر اللہ ان سے کتنا خوش ہوا ہوگا۔ صحابہ تو صحابہ ہیں، انہیں اور آگے عمل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اعمال ہماری ہدایت اور رہنمائی کی خاطر ہوتے ہیں۔ یہ لن ترا مثل عمر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 260، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری پر یہ کتاب لکھی گئی۔ خدام دین کی گھر والوں کی خدمت کرنا، جو علماء ہیں، ائمہ ہیں، مدرسین ہیں، مؤذنین ہیں، اور بھی دین کی خدمتوں میں لگے ہوئے لوگ ہیں، جب تک زندہ ہوتے ہیں یہ اپنے بیوی بچے اور گھر بار کی خدمت کرتے ہیں۔ کتنی جگہ ایسا ہوا کہ امام صاحب کا انتقال ہوا، مؤذن کا انتقال ہوا، مدرس کا انتقال ہوا، اس کے بعد اس کے گھر والی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، بے سہارا ہو گئے۔ 15 سال نہیں 40 سال مسجد میں خدمت کرنے والا جب وہ دنیا سے گیا، ایک بدتمیز، بے وقوف، بد اخلاق تو دور کی بات، شریف انسان کو بھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اس کے پیچھے ہم 40 سال نمازیں پڑھے ہیں، 40 سال کے رمضان اور تراویح پڑھے ہیں، 40 سال کے جمعہ پڑھے ہیں۔ اب وہ انتقال کر گیا، اس کے بچوں کا گزارا کیا ہوگا، اس کی گھر والی کا گزارا کیا ہوگا، گھر کا کرایہ کیا ہوگا؟ اس خیال سے مسجد کی انتظامیہ اور کمیٹیاں اور تنظیم والے کوئی ایسا نظام چلاتے کہ خدام دین کی زندگی کی خدمتیں اور ان پر ملنے والی اجرتیں کتنی ہیں، تنخواہیں کتنی ہیں۔ جانے کے بعد اللہ نہ کرے جب عام گھر کی عورتوں کی طرح کسی مولانا معزن کی گھر والی بھی خیرات مانگنے پہ آ جائے تو وہ دن اس امت کو دیکھنا پڑے کہ امت کے علماء کی بچے اور بیویاں وہ خیرات مانگ رہی ہوں۔ کتنی بدنصیب قوم ہوگی، اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے کتنے بدنصیب ہوں گے جو اپنے امام کے گھر والی کے بعد اس گھر انتقال کے بعد اس کے گھر کا خیال نہ کرتے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کی جاتی ہے، ہر بات کے بعد احادیث پیش کیے جاتے ہیں، حوالے دیے جاتے ہیں۔
اگر کسی کا دماغ خراب ہو کہ اپنے فیور میں بات کر رہے ہوں، یہ پوری قوم سے خطاب کیا جا رہا ہے، پوری امت سے خطاب کیا جا رہا ہے، فیور اور اپنائیت کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ جب دماغ خراب ہوتا ہے آدمی کے سوچنے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات نہیں ہیں، 40 سال امامت کرنے کے بعد جب کمیٹی رخصت کر رہی ہے نئے امام کا تقرب کر کے، کتنا دے رہی ہے؟ 2000 روپے دے رہی ہے، ہدیے میں 2000 روپے دے کے شال اڑا کے بھیج رہی ہے۔ کفن پہنا دیتے شال اڑانے کے بجائے۔ ایسے اچھے بندے بھی ہیں جہاں پر 4 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ، پھر امامت سے معزولی کے بعد بھی پینشن کی طرح امامت کی تنخواہ جاری رکھنا، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی ہیں۔ وہ واقعات بھی ہمارے ذہن میں ہیں جہاں پر کمیٹی کے لوگ امام کے بوڑھے ہونے کے بعد خدمت کرتے ہوں، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اور زندگی میں ہی جو تنگ کر رہے ہیں، 5 سال سے تنخواہیں بڑھائے بغیر پیٹ پال رہے ہیں، مسجد کا فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، وضو خانہ اور پھر گیٹ اور کیمرے اور کلرنگ فلاں کرتے جا رہے ہیں۔ یہ سارے دسیوں واقعات ہیں جہاں پر زندہ لوگوں کی ناک میں دم کیے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ ان کے پاس ایک خاتون آئی۔ خاتون کون ہے؟ حناف بن ایمہ الغفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اور یہ بیوگی کی حالت ہے، باپ بھی انتقال، بھائی بھی انتقال، شوہر بھی نہیں ہے۔ کہنے لگی میرے والد حدیبیہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ شریک تھے، میرا بھائی اور شوہر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوات میں اور جنگوں میں شریک رہے ہیں، اب میں بیوہ ہو چکی ہوں، میرے بچوں کا سہارا نہیں ہے، میرے بچوں کے ضائع ہو جانے کا مجھے غم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب باپ کی، بھائی کی، شوہر کی خدمتیں سنی، خوش ہو گئے، کہا خوش آمدید، ویلکم، بہت اچھا، آج مجھ سے ملاقات ہوگی، میرے گھر چلو۔ گھر لے گئے، ایک اونٹ بندھا ہوا تھا، اونٹ لے کے آئے، اناج کی 2 بوریاں خود حضرت عمر اٹھا کے اس پر رکھے، کپڑے لے کے آئے، بیت المال سے رکھا، پیسہ لے کے آئے اور گھر کا سودا سامان سب مہیا کیا، اور اونٹ کی نکیل پکڑ کے اس خاتون کے حوالے کیا، اور کیا فرمایا؟ یہ لے جاؤ، سال ہونے سے پہلے اس سے زیادہ تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ جب یہ حوالے کر کے بھیجا تو ایک دیکھنے والا دیکھ رہا تھا، ہم جیسا ہی نالائق تھا وہ، اس نے کہا اتنا زیادہ دے دیا آپ نے ایک اجنبی عورت کو، ایک بیوہ عورت کو اتنا زیادہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے استدلال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کے والد اور بھائی کو اللہ کے نبی کے دین کی خدمت میں، غزوات اور جہاد میں راتوں رات قلعے کا حصار کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، انہوں نے قربانیاں دے کر دشمنوں کے خلاف فتح کیے، آج ان کا مال غنیمت ہم کھا رہے ہوں، ان میں سے ان کی اولاد کو ہم حصہ دے دیں تو کیا ہوا؟ یہ ان کا حق ہے جو انہیں دیا جا رہا ہے۔ نسلیں دیندار بنی، بچوں کو مکتب پڑھایا، حافظ اور عالم بنایا، جنازے پڑھائے، آج انہی معلمین، مدرسین اور خدام دین کی وفات کے بعد گھر جا کر پوچھ لیتا کہ آپ کا گزارا کیسے چل رہا ہے، بچے کیا پڑھ رہے ہیں، عید برات کے موقع پہ بھی چلے جاتا۔ یہ توفیق بھی نصیب نہیں ہے آج کے ان مصلیوں کو جو تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، اپنے ائمہ کے دنیا سے جانے کے بعد، خدام دین کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ خدمتیں کر لیں۔ کسی موقع پر امام کی ہو، مؤذن کی ہو، مدرس کی ہو، اہلیہ بیوہ ہو جائیں۔ اور یہ جو روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہم نے ابھی سنائی ہے، یہ بخاری شریف کتاب المغازی حدیث نمبر 4160 اس کا یہ حوالہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا واقعہ، خدمت دین اور رفاعی خدمات کے، جب حصار ہو گیا تھا، چاروں طرف سے بلوائیوں نے شہید کرنے کے لیے گھیر لیا تھا، ان دنوں میں یہ خاتون حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کرنے کے لیے آتی تھی۔ ایک دن نہیں آئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہوا، کیوں نہیں آئی وہ خاتون؟ تو کسی نے کہا آج ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اس واسطے خدمت کو نہیں آ سکی۔ وہ ابھی گویا کہ جیل میں ہیں، چاروں طرف سے دشمن گھیرے ہوئے ہیں، جیسے ہی سنا میرے گھر میں کام کرنے والی خادمہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، فوراً 50 درہم یا دینار سونے اشرفی کی چاندیاں لائی اور کپڑے لائے، اور پھر اس خادمہ کو بھیجایا اور فرمایا فَإِذَا مَرَّتْ بِهِ سَنَةٌ رَفَعْنَاهُ إِلَى 100، جب یہ بچہ 1 سال کا ہو جائے، اب میں 50 دے رہا ہوں، تب سے 100 درہم کا وظیفہ بڑھا کر دے دوں گا۔ یعنی خود پریشانی میں ہیں، دشمنوں کے گھیرے میں ہیں، لیکن خادمہ کے گھر کی ضرورت کو نہیں بھولا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الطبقات الکبریٰ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 470۔ اور آگے آپ کی جو ایثار، رفاعی خدمات، خدمت خلق کی جو قربانیاں ہیں، جو کارنامے ہیں،
نمبر 1 بیر روما جو مدینے میں یہودی کا تھا، وہ پورا بیر روما جس سے مدینے کے مسلمان صحابہ مہاجر انصار پانی پیا کرتے تھے، وہ پیسے لے کر دیتا تھا، خریدنے کی طاقت نہیں تھی۔ 25,000 درہم چاندی کے سکے، آج سے 1400 سال پہلے 25,000 درہم۔ آج بھی 25,000 کسی امام کی تنخواہ ہو تو لوگ منہ کھول دیں گے۔ 1400 سال کے بعد، 1400 سال پہلے 25,000 چاندی کے سکے دے کر کنواں خرید کر پورا مدینے کے انصار مہاجر صحابہ کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر جہاد میں جانے کے لیے چندے کا اعلان فرمایا، تعاون کا۔ 1,000 اونٹ اور گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ حوالے کر دیا مجاہدوں کے لیے۔ 1000 اونٹوں پر سامان کھانے پینے کا اناج لدا ہوا آیا۔ پتہ چلا مدینے میں قحط سالی اور غریبی ہے، پورے 1000 اونٹوں پہ جو سامان لدا ہوا ہے پورا کا پورا غریبوں اور قحط سالی میں مصیبت زدہ لوگوں پہ صدقہ کر دیا۔ یہ مسجد نبوی کی جب سن 26 ہجری میں مسجد نبوی کو وسیع کرنے کی جب بات آئی، بڑی کرنے کی جب بات آئی، جمعہ کی وجہ سے پبلک بڑھ رہی ہے اور مسجد چھوٹی پڑ رہی ہے، اپنی ذاتی رقم سے پوری مسجد نبوی کی توسیع فرمائی۔ یہ کارنامے ہیں ان صحابہ اکرام کے، عبادات کے ساتھ رفاہی خدمات، مخلوق کی خدمت، ان کی محتاجگی اور ضرورت میں ایسا محسوس کرنا کہ میں جو کما رہا ہوں اس میں صرف میرا حق نہیں ہے، میرے بھائی کا بھی حق ہے، میری بہن کا بھی حق ہے، میرے پڑوسی کا بھی حق ہے۔ کچھ پیسہ میں بیوہ بہن کی خاطر، یتیم بچوں کی خاطر جتنا کما رہا ہوں، خود اپنا ہی پیٹ، اپنی بیوی کا پیٹ، بچوں کا پیٹ، اپنے خاندان کا پیٹ، سب یہی پیٹ بھرتے رہیں، چاہے اڑوس پڑوس کے پیٹ خالی بھسوتے رہیں۔ ایسی کوئی مثال صحابہ کے زندگی میں نہیں ملے گی جو آج ہماری ہر گلی میں مل رہی ہے، ہر خاندان میں مل رہی ہے۔ خاندان کا کوئی ایک ترقی کر گیا تو اب نیچے رہنے والوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، پوچھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، رشتہ داریاں کرنا گوارا نہیں کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال تجارت جو بھی پروفٹ آتا اکثر حصہ رفاہی خدمات میں، غریبوں کی مدد میں۔ ایک مرتبہ 4000 چاندی کے سکے صدقہ کیا، دوسری بار 40,000 چاندی کے سکے صدقہ کیا، تیسری بار پھر 40,000 چاندی کے 40,000 درہم غریبوں میں صدقہ کیا، پھر 5ویں بار 500 گھوڑے مجاہدوں کے لیے وقف کر دیے کہ جو جہاد میں جانا ہے ہمارے پاس تلوار، نیزہ، بھالا، گھوڑا تیار موجود ہے، ان کی خدمت کیا۔ اسلام کی اشاعت ان سے ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے۔ پھر 1500 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ دیا۔ تاجروں کو آج بھی ایک ملگی کے بعد دوسری، یہاں دکان کے بعد دوسرا دکان، یہ اتنے 20-25 ورکر کے بعد اور ایک کہیں اور برانچ کھولنا، یہ ذاتی مکان خریدنے کے بعد اور ایک کہیں مکان خرید لینا، 4, 5, 10, 15 بچے بھائی بہن ہوں تو ان سب کے لیے مرنے کے بعد سب کے لیے ایڈجسٹ کر کے جانا۔ لیکن اس آمدنی میں سے کچھ مخصوص حصہ اپنی زکوٰۃ کے علاوہ رفاہی خدمات میں لگاؤں۔ کبھی کہا جائے کہاں ہے مول صاحب، ہم اس قرضوں میں چل رہے ہیں، ہم اس قرضوں میں چل رہے ہیں، مارکیٹ بہت ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے، بزنس ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ہر ایک کی زبان پہ یہ شکایت ہے، ہر ایک کسی مصیبت کا گرفتار ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اس زمانے میں 1400 سال پہلے 1500 اونٹ صدقہ دینے کی توفیق مل رہی ہے، 500 گھوڑے صدقہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، جہاد میں دینے کی توفیق مل رہی ہے۔ حضرت مرد تو مرد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,80,000 درہم ہدیے میں بھیجے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ پیسہ تھیلی بھر آیا چاندیوں کے سکوں سے تو اپنی نوکرانی سے کہا کہ تش لاؤ، تھالا لاؤ۔ وہ پورے پیسے تھالے میں انڈیلا، کہا پورے مدینے کی بیوہ اور ضرورت مند خواتین میں اعلان کر دو کہ ہمارے گھر آ جائیں۔ اب خواتین اور یتیم بیوہ عورتوں کا سلسلہ شروع ہوا، ادھر ہاتھ رکھ کر ہر ایک کو دینا شروع کرتی۔ صبح سے شام ہونے تک 1,80,000 درہم چاندی کے سکے افطار کا ٹائم آنے سے پہلے سب ختم ہو گئے، 1 درہم بھی نہیں بچا۔ افطار کے لیے نوکرانی سے کہا کہ افطار کرنے کے لیے کچھ سامان گھر میں ہے تو لے آؤ، تو نوکرانی نے سوکھی روٹی اور زیتون کا تیل لایا اور لا کے کہنے لگی 1 درہم رکھ لیتے آپ تو میں 1 درہم سے گوشت لا کے آپ کے افطار کے لیے بنا دیتی۔
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، اللہ کی بندی اب بول رہی ہے، پہلے یاد دلانا چاہیے تھا۔ کیا مطلب؟ اپنے گھر کا بھی یاد نہیں رہا کہ میرے گھر میں کیا ہے، اناج کھانے کے لیے، افطار کے لیے جو آیا سب خیرات کر دیا۔ ان پاکیزہ خواتین امہات المؤمنین پر اگر کوئی آنچ اچھالے، آج کی عائشہ نام کی لڑکی دھندا کرتے پھر رہی ہو اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی الزام لگاتا ہو، کتنا بد نصیب ہوگا ان پاکیزہ ماؤں پر انگلیاں اٹھانے والا۔ اسلاف اور تابعین کی زندگیاں دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے چراغ حضرت علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ روزانہ عبادت کے لحاظ سے 200 رکعت نفل نماز پڑھنے کا اہتمام، نفل نماز، اور پورے محلے اور بستی میں جو جو بیوہ ہیں سب کی رپورٹ ان کے پاس موجود ہے۔ کوئی اکیڈمی، کوئی تنظیم، کوئی بیت المال نہیں چلا رہے ہیں، تنہا اکیلا بندہ ہے، پورے بیواؤں اور یتیموں کی فہرست اس کے پاس موجود ہے۔ مہینہ ہوتے ہی رات کے اندھیرے میں اس کے گھر کا راشن، کپڑے، خرچہ ایک تھیلے میں باندھ کر، تھیلا اپنے کندھے پہ اٹھا کر اس بیوہ خاتون کی گھر کی دہلیز پر پہنچا کر دروازہ کھٹکھٹا کے رات میں کمبل اوڑھ کے اندھیرے میں نکل جاتا۔ ان 100 گھر کی خواتین کو پتہ نہیں چلا پوری زندگی کہ ہمارے گھر ہر مہینہ راشن کون پہنچا رہا ہے، سودا ترکاری کون پہنچا رہا ہے۔ جب حضرت علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، 1 مہینہ گزر گیا، اب وہ مہینے کا راشن نہیں پہنچا، تب وہ پتہ چلا کہ ہمارے گھر راشن پہنچانے والا یہ علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت اہل بیت آل رسول کا یہ چشم و چراغ تھا۔ کتنے خلوص سے انہوں نے اپنے محلے کی عورتوں کا، آج ہمیں معلوم ہے ہمارے محلے میں فلاں عورت بیوہ ہے اور پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً وہ دھندا کر رہی ہے، غلط راستے پہ چل گئی ہے، وہ دوسروں کے گھروں میں کام کر کر پتہ نہیں آج نہیں تو کل اس کی بیٹیوں پہ کیا اثر پڑے گا۔ وہ دوسروں کے گھروں میں برتن دھوئے گی تو اس کے گھر کون سا اچھا رشتہ آئے گا، اس کی بیٹیوں کو کون اپنی بہو بنانا چاہے گا۔ یہ معلوم ہونے کے بعد بھی میں ایک بیوہ کی کفالت لے لوں، اس کا گزارا، اس کا سہارا بن جاؤں، نہیں، جوڑا پہ جوڑا، جہیز پہ جہیز اپنی منحوس اولاد کو دیتے رہیں، بینڈ باجے ڈی جے بجا بجا کے شادیاں کرتے رہیں، فنکشن ہالوں میں دھوم اڑاتے رہیں، اور ہندوانہ تہوار پر، دیوالی اور ان موقعوں پر پٹاخوں پہ پٹاخے جلا کر اپنے پیسوں کو جہنم کی آگ لگاتے رہیں، لیکن ان آس پاس کے بیوہ اور محتاجوں کا خیال دینداروں کے کان پر بھی نہیں آئے گا، دماغ پر بھی نہیں آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے خاتون، علوی خاندان کی بیوہ عورت، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ شوہر جب تک تھا بڑے شان کی زندگی تھی، بچوں کے لیے بہت بڑا سہارا تھا، شوہر انتقال ہو گیا، بے گھر ہو گئی، بے سہارا ہو گئی، اپنی چھوٹی بچیوں کو لے کر وہ ایک شہر میں داخل ہوئی۔ شہر میں آ کر ایک ویران مسجد جہاں گاؤں سے بالکل باہر تھی، لوگ بہت کم وہاں نماز کے لیے آتے تھے، اس مسجد میں اپنی بچیوں کو بٹھایا اور کہا کہ میں گاؤں جا کر تمہارے کھانے کے لیے کچھ لے کے آتی ہوں۔ عورت اپنی بچیوں کو بٹھا کر، آل رسول کی ہے، اہل بیت کی ہے، باہر نکل رہی ہے۔ ایک مسلمان سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ میں اہل بیت سے ہوں، عزت دار گھرانے کی عورت ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، بچیاں بھوکی ہیں، فلاں مسجد میں ہیں، کچھ تعاون کر دو۔ تو یہ مسلمان کیا کہنے لگا، تم اہل بیت سے ہو، یہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس، کیا پروف ہے، تم ضرورت مند ہو، کیا پروف ہے اس کا؟ تو کہنے لگی اب پروف ہم کیا بتائیں، باقی آپ نہیں دینا ہے تو ٹھیک ہے۔ آگے بڑھ گئی، آگے ایک مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والا ہندو کافر ملا، اس سے کہا کہ میں اہل بیت کی عورت ہوں، عزت دار گھرانے کی ہوں، بچیاں فلاں جگہ پر ہیں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، کچھ تعاون کر دو۔ یہ کافر ہونے کے باوجود اس کو توفیق ملی، اس نے اپنے نوکر کو بلا کے کہا فوراً جاؤ جس مسجد میں اس کی بیٹیاں اسے لے کے آؤ، اور اس خاتون سے کہا تم گھر میں اندر آ جاؤ۔ گھر میں بٹھایا، بچیوں کو لائے، کھانا کھلایا، کپڑے دیا اور کہا جب تک تمہارے رہنے کا انتظام نہ ہو جائے میرے ہی گھر میں رہنا، میرے ہی گھر میں رہنا۔ اتنی خدمت کیا۔ رات جب سویا تو وہ جو مسلمان دلیل پوچھا تھا وہ خواب دیکھ رہا ہے، قیامت کا میدان قائم ہے، بہت خوبصورت محل سونے چاندی کا بنا ہے۔ اس نے قریب جا کر دیکھا کہ اللہ کے رسول اس محل کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کا محل ہے؟ کہا یہ مسلمان کا محل ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا دلیل ہے تیرے پاس کہ تو مسلمان ہے؟ پھر فرمایا آج میرے خاندان کی ایک عورت
اہل بیت آل رسول کی ایک عورت تجھ سے مدد مانگنے کے لیے آئی تو تو اس سے دلیل پوچھتا ہے کہ آل رسول کی ہونے کی دلیل کیا ہے، تو آج میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تو مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہے؟ گھبرا کے اٹھ گیا، صبح ہوتے ہی فوراً اس مجوسی کے پاس آیا، تلاش کرتے کرتے کیا تمہارے پاس وہ عورت، بیوہ عورت و بچے ہیں؟ ہاں میرے پاس ہیں، میں اللہ کے واسطے وہ عورت اور بچے میرے حوالے کر دو، میں ان کی خدمت اور سیوا کر لوں گا۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں دوں گا، یہ میرے پاس ہیں، میں ان کی خدمت کروں گا۔ اس نے کہا 1000 سونے چاندی کے سکے دوں گا، لے لو اور ان بیوہ عورت اور بچوں کو میرے حوالے کر دو۔ تو اس مجوسی کافر نے کہا تم مجھ سے یہ بیوہ اور بچے لینا نہیں چاہ رہے ہو، وہ جنت کا محل لینا چاہ رہے ہو جو تم رات میں خواب میں دیکھ کے آئے ہو۔ میں نے بھی وہ خواب دیکھا ہے، اور میں بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ مسلمان کے لیے ہے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، آپ کے خاندان کی خدمت کی توفیق کی بنسبت میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں، اب یہ محل میں کسی صورت میں سودا نہیں کروں گا۔ تو کون کتنا محتاج ہے، کون کس پریشانی میں ہے، کون کتنے عزت دار گھرانے کے ہیں، ہم دور نہ جائیں، ہم ہر ایک پر بدگمان نہ ہو جائیں۔ کوئی تو ہوگا جو واقعتاً ضرورت مند ہوگا، کوئی تو ہوگا جس کا تعلق اللہ سے سچا تعلق ہوگا۔ اس واسطے اپنے خاندان کا دیکھو، اڑوس پڑوس کا دیکھو، للہ اللہ کی رضا کی خاطر تعاون اور خدمت خلق کے جذبے سے وہ ٹیم بناؤ، گروپ بناؤ، خاندان کا سپورٹ بننے کی کوشش کرو۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدثین میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک گاؤں آئے، دیکھا پتہ چلا جب بھی وہ تشریف لاتے تو وہاں درس ہوتا، اس درس میں کئی لوگ شریک ہوتے۔ ایک نوجوان ہر بار آنے والا اس بار نہیں آیا، پوچھا کیا ہوا؟ بیچارہ قرضوں میں پھنس گیا، قرض داروں نے اس پر کیس کر دیا، اب وہ جیل میں ہے، اس واسطے آپ کی کلاس میں نہیں آیا۔ معلوم ہوا کون کون اس کے ذمہ کس کس کا قرضہ ہے، سب کو بلایا، سب کے قرضے ادا کیا۔ جیلر کے پاس گئے، کہا کہ سب کا قرضہ ادا ہو گیا ہے، اسے چھڑانے کے لیے کیا رقم چاہیے، رقم ادا کیا۔ کل ملا کر اس زمانے میں 10,000 درہم، 10,000 درہم۔ آج بھی امام مؤذن کی تنخواہ 10,000 دے رہی ہے قوم۔ 1300 سال پہلے 10,000 درہم ایک نوجوان کی رہائی کے لیے دے رہے ہیں۔ رہائی کر دی اور چلے گئے، وہ رہا ہو کے آیا۔ دوسری بار جب ملاقات ہوئی تو پوچھا گزشتہ بار ملاقات نہیں ہوئی، کہاں تھے؟ حضرت جیل میں پڑ گیا تھا، ایک اللہ کا بندہ آیا مجھے بچایا، معلوم نہیں وہ کون ہے، کون بچا کے گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ کس کو بول رہا ہے؟ جس نے بچایا اسی کو بول رہا ہے۔ حضرت نے پتہ بھی، خبر بھی ہونے نہیں دی کہ میں نے ہی تجھے بچایا۔ جب انتقال ہو گئے تب پتہ چلا کہ مجھے جیل سے بچانے والے خود عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس اخلاص کے ساتھ آج کتنے نوجوان بے قصور جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی رپورٹ ہے 10,000 مسلمان بے قصور جیلوں میں ہیں۔ کہیں دنگا فساد ہوگا، دھڑم سے فلاں اتنے تعداد مسلمان نوجوانوں کے اندر کر دی جائے گی، کیس ہوگا، فائل چلے گی، مقدمہ دائر ہوگا، یہ سب بات کی بات ہے۔ اس سے پہلے 50، 60، 100، 150 نوجوانوں کو پکڑے اور اندر کر دیے۔ ان نوجوان 10,000 نوجوان اندر ہیں، بے قصور ان میں سے کتنے ہیں؟ 10,000 کا مطلب 10,000 فیملیاں، 10,000 خاندان، ان کے ماں باپ، ان کی بیوی بچے، ان کے بھائی بہن، یہ سب کسی 10,000 لوگ، 10,000 خاندان نوجوانوں کے انتظار میں ہیں کہ وہ رہائی مل جائے۔ کون مسلمان رفاہی خدمات کے کیا کیا طریقوں سے خدمت کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیں حاتم طائی وقت کے ایک بڑے سخی گزرے ہیں۔ حاتم طائی کا نام بہت مشہور ہے سخاوت میں۔ ایک دن ان سے کسی نے پوچھا آپ اتنے سخی ہیں، ایک مہمان کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے تیار ہو جاتے ہیں، کیا کبھی زندگی میں آپ نے اپنے سے بھی بڑا سخی کسی کو دیکھا؟ تو حضرت حاتم طائی نے کیا کہا؟ ہاں دیکھا، ایک یتیم بچے کو دیکھا۔ ایک بار میں سفر سے آ رہا تھا، راستے میں اس زمانے میں ہوٹل نہیں تھے، تو ایک گھر میں اترا، میں کھانے کے لیے پوچھا تو یتیم بچہ مجھے بٹھایا، بکری کاٹ کے لایا، اور جب گوشت بھون کے پیش کیا تو اس کے ران کا گوشت مجھے اچھا لگا، میں نے تعریف کر دی کہ بہت اچھا گوشت ہے۔ پھر گیا اور ایک بکری کاٹ کے لایا، اور ایک بکری کاٹ کے لایا، 10 بکریاں تھیں اس کے پاس، 10 کے 10 کاٹ دیا۔ میں جب کھا کے باہر نکلا تو دیکھا پورے گھر کے اطراف خون لگا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ میرے پاس 10 بکریاں تھیں، 10 بھی آپ کی خدمت کے لیے کاٹ دیا ہوں۔ اللہ کے بندے پورا مال خرچ کر دیا۔ کہنے لگا مہمان کو چیز پسند آئے اور ہم کنجوسی کریں، یہ ہمارے خاندانی تہذیب نہیں ہے۔ آپ کو پسند آئے اور ہم خدمت نہ کریں، یہ یتیم بچہ کہہ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تو پھر آپ نے اس یتیم کی کیا خدمت کی؟ تو حضرت حاتم طائی کہنے لگے اس کی 10 بکریوں کے بدلے میں نے اسے 300 سرخ اونٹ دیے،
اور 500 بکریاں دی، اس کے بعد بھی مجھے لگتا ہے کہ میں سخی نہیں، سخی وہی ہے۔ کیوں؟ کہنے لگے بل ہوا اکرم لأنہ جاد بکل ما یملکہ وانما جدت بقلیل من کثیر، اس لیے کہ اس نے جو کچھ تھا وہ سب خرچ کر دیا اور میرے پاس تو بہت تھا، اس میں سے تھوڑا دیا، تو وہ مجھ سے بڑا سخی ہے۔ اور آج ہم میں سے دیکھیں، جو کچھ ہے سب دے دینے کی بات نہیں، جو ہے اس میں سے تھوڑا بھی خرچ کرنے تیار نہیں ہے۔ بیوہ بہن پر، کسی یتیم پر، کسی کے سہارا بننے کے لیے، کسی مسجد کے خادم کے لیے کوئی راستہ تلاش نہیں کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندوں، ان موقعوں کو غنیمت سمجھو، ایسی خدمتوں کو غنیمت سمجھو۔ ان خدمات کے صدقے اللہ کب نواز دیتے ہیں۔ نسلیں بیٹھ کے آج سعودیہ اور مسلم کنٹری کے لوگ پیٹرول اور ڈیزل سے جو کھا رہے ہیں، ان کی کمائی ہے یا ان کے باپ دادا کی کمائی ہے؟ ان صحابہ کی قربانیاں ہیں جو آج یہ نسل بیٹھ کے کھا رہی ہے، ان کے فاقے ہیں جو آج وہاں سے پیٹرول اور ڈیزل کے صدقے وہ کھا رہے ہیں۔ ہم آج کچھ دین کی خاطر کر جائیں، کل آنے والی ہمارے نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی۔ اس واسطے اپنی بیٹیوں کو، اپنی رشتہ داروں کو، اپنے گھر اور محلے کی اور بستی اور خاندان کی بیواؤں کو کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا موقع نہ دیں، اپنے پیٹ بھرنے کی خاطر جسم فروشی اور عزت لوٹنے تک کا موقع نہ دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھ، عقل اور ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔